اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الصلاۃ فصل ثانی جو کتاب القضاء ہے وہ ہماری بات یہاں تک پہنچ گئی کہ جو مرتد تھا یا جو مسافر تھا اس کی قضا کے کیا احکام ہیں، اور اس کے بعد جو آج مسئلہ ہے ہمارے پاس کہ وَقَضَى يَقْضِي فَاقِدُ جِنْسَ الطَّهُورِ من ماء وتراب عند التمكن۔ کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان فاقد الطہارہ ہو، یعنی کسی کے پاس صحیح ہے نہ پانی ہو نہ مٹی، پانی کہ جس سے انسان وضو یا غسل کر سکتا ہے، مٹی کہ جس سے تیمم کیا جا سکتا ہے، تو اگر کسی انسان کے پاس نہ مٹی ہو نہ پانی ہو تو آیا اگر نماز قضا ہو جائے کیا اس پر پانی کے موجود ہونے کے بعد اس نماز کی قضا واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ صحیح ہے، اس کا مسئلہ ہے۔ اب کہیں گے مولانا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں نہ کہیں پانی ہو نہ مٹی، کیا کہتے ہوگا؟ کہا یہ مسئلہ ہی کیوں ہے؟ کہا پانی نہیں تو مٹی، مٹی ہے تو پانی نہیں، کوئی تو رہے گا۔ کہا لیکن ممکن ہے مولانا، اگر کوئی انسان خلا میں ہے، کہاں؟ خلا میں، اسپیس میں، وہاں نہ مٹی ہے نہ پانی ہے، ممکن ہے نہیں ممکن ہے؟ صحیح ہے۔ تو اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو مولانا، کہہ رہے وہ قضا یقضی، اسی طرح قضا کرے گا، فاقد جنس الطہور، صحیح ہے، جنس طہور کا فاقد یعنی جس کے پاس طہارت کا سامان موجود نہ ہو، من ماء و تراب، چاہے وہ پانی ہو یا مٹی، عند التمکن، جب اس کا حاصل کرنا ممکن ہو، علی الاقوا، قول قوی کی بنیاد پر۔ کیوں قول قوی ہے مولانا؟ چونکہ ایک روایت ہمارے پاس ہے، لما مرہ، صحیح ہے، جیسا کہ گزر گیا، جو باتیں ہماری گزر چکی ہیں وہ اس لیے کہ نماز کیا ہے؟ واجب ہے مولانا، واجب ہے تو ہر حال میں واجب ہے نا۔ اور دوسری بات ہے وَلِرِوَایَةِ زُرَارَہ عَنِ الْبَاقِرِ علیہ السلام، اور زرارہ کی روایت پانچویں امام میں محمد باقر علیہ السلام سے، فی من صلی بغیر طہور، اس کے بارے میں سوال کہ جو بنا طہارت کے نماز پڑھ لے، ہے نا، یعنی وضو نہیں کیا، تیمم نہیں کیا اور اس نے نماز پڑھ لی، اس کے بارے میں سوال ہے۔ او نسی صلوات، یا نماز کو بھول گیا، او نام، او نام عنہا، یا نماز کے وقت میں کیا رہ گیا، وہ سو گیا۔ امام نے جواب میں کیا فرمایا؟ قال یصلیھا، کیا کہا کہ وہ نماز کو پڑھے گا، اذا ذکرہا فی ای ساعۃ ذکرہا، جب اسے یاد آئے کسی بھی وقت میں اس کا ذکر، یعنی جب بھی وہ واجبات اسے یاد آ جائیں اس کو، اس نماز کو پڑھنا اس کے لیے کیا ہے؟ واجب ہے، لیلاً او نہاراً، چاہے دن ہو یا رات۔ لیکن اس روایت سے مجھے بتائیے کیا یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ روایت فاقد الطہارہ کے بارے میں سوال کر رہی ہے؟
چونکہ روایت میں کیا ہے، فی من صلی بغیر طہور، جو بنا طہارت کے نماز پڑھ لیتے. یہ بھی تو ممکن ہے مولانا کہ وہاں پہ کیا موجود ہو، پانی موجود ہو لیکن بھول گیا اور ویسے ہی نماز پڑھ لی، ہے کہ نہیں؟ اس روایت سے مولانا غلام علی صاحب یہ تو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ فاقد الطہارہ تھا. کیا آ رہا ہے؟ ہاں آ رہا ہے. یہاں سوال کیا ہے، فی من صلی بغیر طہور، جس نے نماز پڑھی بنا طہارت کے. بنا طہارت کے تو یہ بھی ہو سکتا ہے آپ نے کمرے میں وضو نہیں کیا، آپ کو لگا آپ وضو میں جا کے نماز پڑھ لی، سو کے اٹھے، یا مولانا نے اٹھایا قدر صاحب نے آپ کو، آپ پھر سو گئے، باقاعدہ سو گئے، پھر اٹھایا گیا، گئے ویسے ہی نماز پڑھ لی آپ نے. کیا پانی موجود نہیں تھا یا مٹی موجود نہیں تھی؟ دونوں موجود تھا، لیکن آپ نے کیا کیا، بنا. یہاں پہ نوٹ لگا لیں مولانا. ہوں، کیا چیز کیا کہہ رہے ہو؟ وہ تو بات تو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جو روایت دلیل میں پیش کی ہے، کیا اس روایت سے فاقد الطہورین ثابت ہو رہا ہے؟ یہاں پہ لکھیں، بغیر طہورین پہ لکھیں فاقد الطہورین. یا جو طہارت بھول جائے، یا جو طہارت بھول جائے، روایت سے اس طرح محسوس ہوتا ہے. کیا لکھا؟ ہاں، نہ کہ فاقد الطہورین. پھر اس کے بعد کہا مولانا وغیرها من الاخبار الدالة علیہ صریحان، اور اس کے علاوہ دوسری روایتیں ہیں الدالة علیہ یعنی علی وجوب القضاء، علیہ یعنی علی وجوب القضاء صریحاً، اور اس کے علاوہ کچھ دوسری روایتیں ہیں جو قضا کے واجب ہونے پر صراحت سے دلالت کرتی ہیں. تو پہلا قول کیا ہوا مولانا؟ پہلا قول سمجھ میں آیا؟ فاقد الطہورین کو طہورین ہونے کے بعد قضا اس پر کیا ہو جائے گی؟ واجب. دوسرا قول کیا ہے یہاں پہ؟ وقیل لا یجب، یعنی لا یجب القضاء، لکھ لیں یہاں پہ. اور ایک قول کے مطابق قضا واجب نہیں ہے. کیوں واجب نہیں ہونا؟ لعدم وجوب الادا، اس لیے کہ ادا واجب نہیں ہے. یہ مسئلہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے مولانا؟ کہ جو فاقد الطہورین ہو اس پر سے نماز کیا ہو جاتی ہے؟ ساقط. کیونکہ بنا طہارت کیا مولانا؟ واجب ہے نا، مشروط ہے. لا صلاۃ الا بطہور، نماز بنا طہارت کے ممکن
نہیں ہے. تو اگر کسی کے پاس نہ وضو کا سامان ہو نہ تیمم کا سامان ہو، اس سے نماز کیا ہو جائے گی؟ ثابت ہو جائے گی. دوسرا قول کیا کہہ لا یجب القضاء لعدم وجوب الادا. کیوں نہیں واجب ہوگی مولانا؟ چونکہ جب ادا واجب نہیں ہے تو پھر قضا کیسے واجب ہو جائے گی؟ واضح ہوا. وَأَصَالَةِ الْبَرَاءَ، اور دوسرا کیا مولانا؟ اصالت براعت کی وجہ سے. کیسے اصالت براعت؟ پہلے مولانا جب فاقد الطہارہ اس کے پاس نہیں تھا، اسے شک تھا کہ نہیں تھا کیا یا نماز اس پہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ اس بنا طہارت کی نماز ہے نہیں، اس لیے نماز مجھ پر ابھی واجب نہیں ہے. تو اصالت البراء جاری کرے گا، جب پہلے واجب نہیں تھا تو اب بھی واجب نہیں ہوگی. صحیح نا؟ اس میں اصول میں تو پڑھا ہوگا نا اصالت البراء. کیوں مولانا؟ سمجھ میں آئی بات؟ جب پہلے اس پر واجب نہیں تھی تو اصالت براءت سے کیا ہوگی؟ اب بھی واجب نہیں ہوگی، وہ بری رہے گا. پھر کیا ہے مولانا تیسری بات؟ وَالتَّوَقُّفِ الْقَضَاء عَلَى أَمْرٍ جَدِيدٍ. اور قضا کس پہ موقوف ہو جائے گی مولانا؟ عَلَى أَمْرٍ جَدِيدٍ. دیکھیے مولانا، جو ادا تھی، ادا ایک امر تھا، قضا ایک دوسرا امر. تو ادا میں جب واجب نہیں ہے تو جب قضا ہو رہی تو ایک نیا کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. اسی لیے کہا مولانا توقف القضاء، اس لیے کہ قضا موقوف ہو رہی ہے علی امر جدید، ایک نئے امر پر. اب یہاں پہ دیکھیے مولانا کہہ رہے ہیں وہ دفع الاول واضح. یہاں پہ مسئلہ معلوم کیا مولانا؟ شرط کے بنا مشروط ہوتی نہیں، کہ شرط پوری نہ ہو مشروط ہو جائے گا. اور دوسرا، نماز ہر حالت میں واجب ہے یا نہیں واجب؟ ہاں، کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں. علی ای حال واجب. لکھ لیں اس بات کو، اس بات کو لکھ لیں تاکہ مزید آپ کے ذہن میں رہے یہ بات. یعنی جو فاقد الطہارہ ہے، اس لیے کہ جو فاقد الطہارہ ہے نہ اس کے پاس مٹی ہے نہ پانی. نہ اس کے پاس مٹی ہے نہ پانی، تو وہ کیا کرے گا؟ کیونکہ نماز میں طہارت شرط ہے. کیونکہ نماز میں طہارت شرط ہے، اور جب شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں. جب شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں. لیکن دوسرے قول میں
नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। इसीलिए कहा मौलाना कि दफ़उल अव्वल वादिहुन, पहले वाले का कौल वाज़ेह है। कैसे मौलाना? कि जब अदा वाजिब नहीं है तो फिर क्या होगी? क़ज़ा वाजिब नहीं होगी। यहां देख लें, इसमें मुलाजिमा नहीं है। कैसे? वो आगे की बात से मिलाते हुए लिख लें। मुमकिन है अदा वाजिब हो, क़ज़ा नहीं। मुमकिन है अदा वाजिब हो, क़ज़ा नहीं। या क़ज़ा वाजिब हो, अदा नहीं। या दोनों वाजिब। दोनों का मतलब क्या है? यानी नमाज क्या पढ़ी जाए मौलाना? अदा भी पढ़ी जाए और क़ज़ा भी पढ़ी जाए। आई समझ में? कह रहे हैं इन्फिकाक कुल्ल मिनहुमा अनिल आखर, इसलिए कि ये दोनों एक दूसरे से क्या हैं? जुदा हैं। वजूदन व अदमन, वजूद और अदम के एतबार से। देखिए मौलाना, इद कद यजिबुल अदा वला यजिबुल क़ज़ा कमा फिल काफिर असली, जैसे हमने पहले कहा था नहीं मौलाना, कि जो काफिर असली होगा, अल इस्लाम यजुब्बु मा सबक, सुना है कि नहीं सुना है आपने? अल इस्लाम यजुब्बु मा सबक, इस्लाम जो पिछला होता है गुनाह क्या कर देता है? माफ कर देता है। अगर कोई इंसान, एक काफिर इंसान 2025 में मुसलमान हो रहा है और 50 साल की उम्र में मुसलमान हो रहा है, क्या 15 से जो 35 साल बनते हैं, 35 साल की क़ज़ा उस पर वाजिब है? नहीं वाजिब है ना? वक़द यजिबुल क़ज़ाउ मअ अदम वुजूबिल अदा कसौम बिनिस्बत लिल हाइज़ मौलाना, वक़द यजिबुल क़ज़ाउ मअ अदम वुजूबिल अदा। लेकिन कभी कभी क़ज़ा वाजिब होती है और अदा वाजिब नहीं होती, जैसे कि हाइज़, रोजे के मुतालिक। किसके मुतालिक? हाइज़ के मुतालिक। हाइज़ औरत पर क्या रोजा वाजिब है? लेकिन क़ज़ा उसकी फ़हिम। क्योंकि हमारे पास कुछ वाजिब ऐसे हैं कि जिनकी क्या है? क़ज़ा वाजिब नहीं, और कुछ ऐसे हैं अदा वाजिब नहीं लेकिन क़ज़ा वाजिब। इसीलिए क्या है? इन्फिकाक कुल्ल मिनहुमा, इसलिए कि दोनों एक दूसरे से क्या है? जुदा हैं। अनिल आखर वजूदन व अदमन, मिसाल के तौर पर वजूदन से मुराद क्या है? वजूदन से मुराद ये है, व अदमन से मुराद ये है कि जैसे हाइज़ औरत है, अदा वाजिब नहीं है। हालत हैज़ में अदा वाजिब नहीं, लेकिन क़ज़ा वाजिब। तो अदा वाजिब नहीं यानी अदम है ना, बाद में वजूद है। क़ज़ा का वजूद है, अदा का काफिर असली में मौलाना, काफिर असली में किसका वजूद है?
ادا کا وجود ہے، قضا کا وجود نہیں ہے. یہ لکھ لیں، مثال لکھ لیں یہاں پہ، یہاں پہ مثال لکھ لیں. لانفکاک کل منہما عن الاخر وجودا وعدما، اس لیے کہ جیسے کافر اصلی پر لکھ لیں، اس لیے کہ جیسے کافر اصلی پر گزشتہ نمازوں کی قضا واجب نہیں. اور حائض خاتون پر ادا روزہ واجب نہیں ہے. حائض عورت پر ادا واجب نہیں ہے، لیکن اس روزے کی قضا واجب ہے. والاخیرین بما ذکرا، یہاں سے مراد دیکھیں مولانا، الاول سے مراد کیا ہے؟ یہ جو تین قول ہے نا ہمارے پاس، تین قول ہے، پہلا واجب والا. اخیرین سے مراد ہے کون سا؟ آخری دو قول. آخری دو قول کون سا مولانا؟ ایک تو کس کا؟ اصالت البراء کا، اصالت البراء وتوقف القضاء علی امر جدید. کیا مولانا کہہ رہے؟ والاخیرین، اخیرین لکھ لیں مولانا، را پہ زبر لگا دیں تاکہ پڑھنے میں آسانی رہے آپ کو. اصالت البراء توقف القضاء علی امر جدید. بما ذکرا، جو کچھ ذکر کیا جا چکا ہے. کیا مولانا ذکر کیا گیا ہے؟ من عموم وجوب القضاء ما فات، کہ جو کچھ گزر گیا اس پر کیا، اس کو کیا کرنا ہے مولانا؟ اس کی قضا واجب ہے. اور قضا کب واجب ہوتی ہے مولانا؟ جب ادا چھوٹے، جب ادا چھوٹے تب قضا واجب ہے. لیکن فاقد الطہارہ میں ادا چھوٹی کے جو قضا واجب، ادا چھوٹی جب موجودہ نماز اس پر واجب نہیں ہے تو پھر قضا اس پر کہاں واجب ہوگی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور اس کے بعد کی گفتگو ہماری ہے وہ اوجب ابن الجنید الاعانۃ علی العاری، انشاءاللہ اسے آئندہ لیا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین.